الرحمن الرحیم۔ اگلی صورت ہے سورۃ طٰہٰ۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ جو آغاز کے ایام ہیں وہاں پر مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو ایک روز حضرت عمر فاروق گھر سے نکلے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب انہیں ملے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں چھپا دیا۔ حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہن جو تھی، ایک روایات میں آتا ہے کہ بہن جو تھی فاطمہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم اگر اپنی ضد کے پکے ہو تو میں بھی اپنے ایمان کی پکی ہوں۔ ایسی باتیں جب سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کیسا کلام ہے جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے ان سے غسل کروا کر وہ صحیفہ ان کو دکھایا جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ یعنی کہ چھٹا سال ہے نبوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے چھٹا سال ہے۔ تو اس وقت یہ حضرت عمر فاروق نے جب سنا یہ کلام تو مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو حضرت خباب جو ان کو سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اسلام لے آئیں، کیونکہ کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے کہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے اور اسلام کی قوت کا سامان پیدا کر دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ بڑا ہی آزمائشوں کا دور تھا، مسلمانوں پر بہت زیادہ سختیاں کی جا رہی تھیں، کفار مکہ نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ تو یہ والی حالات بھی اس صورت میں بیان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے یہ ایک نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ ان میں ایک طٰہٰ بھی ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان کے معنی اللہ کے سوا ٹھیک ٹھیک کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کفار کی طرف سے جو آپ کو تکلیفیں مل رہی ہیں یہ ہمیشہ باقی نہیں رہیں گی۔ ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ ہمیشہ تکلیف میں پڑے رہیں، البتہ یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ قرآن پاک کا نزول تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اکٹھا مکمل ایک کتاب نہیں پکڑا دی گئی بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ اور وہ دل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے صحابہ کو سناتے تھے تو پھر صحابہ کرام اس کو یاد بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو اس قرآن کو نازل کر رہی ہے وہ ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے، تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اور اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو چھپی ہوئی اور خفیہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ
اس سے بھی زیادہ جو تم خاموشی سے ہلکی ہلکی بات کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک کی جو قدرت ہے اور اللہ پاک کی جو نگاہ ہے، اس میں اندھیرا ہو یا روشنی، کوئی چیز آسمان میں ہے، کوئی زمین میں چھپی ہوئی ہے یا بظاہر نظر آ رہی ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سیاہ رات میں ایک سیاہ پہاڑ ہو، اس پہاڑ کے اندر ایک سیاہ چٹان ہو، اور اس سیاہ چٹان کے اندر ایک سیاہ چونٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے رینگنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، یعنی وہ اتنا باریک بین ہے۔ اللہ پاک نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے پیغمبر کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ ہم نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع سے بہت زیادہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہ مکی صورت ہے نا، تو آپ یہ تصور کریں کہ ابھی اسلام نیا نیا ہے، اور مکہ والے جو ہیں، ہجرت نبوت کا 6واں سال ہے، اور مکہ والے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن بھی نہیں رہے، مان بھی نہیں رہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کے واقعات چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے اشارتاً بتا کر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس وقت ہو سکتا ہے کسی کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی اتنی خبر نہ ہو جو قرآن دے رہا ہے، تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی، اور تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں، یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ سورہ قصص آگے آئے گی تو اس میں بھی اس واقعے کی زیادہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو یہ واقعہ تب کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، تو آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر سفر کر رہے تھے، اور راستے میں شدید سردی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے انہیں تلاش تھی کہ کہیں سے کوئی سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ مل جائے، یا کہیں سے کوئی آگ مل جائے کہ ہم اس کو تاپ سکے۔ تو یہاں پر وہاں سے جب وہ گزر رہے تھے تو اللہ پاک نے کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی ہوئی تھی، وہاں پر یعنی اپنی روشنی کی ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام دور سے دیکھ رہے تھے کہ ایک روشنی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، حالانکہ وہ آگ نہیں تھی، وہ روشنی تھی۔ تو اپنے گھر والوں کو انہوں نے وہی ٹھہرایا راستے میں، اور اس روشنی کی طرف چل پڑے، کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے میں کوئی شعلہ لے آؤں، جیسے پہلے لوگ آگ کا ایک شعلہ لے کر دوسری آگ جلا لیتے تھے، تو ایسے ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں راستے کا کوئی پتہ مل جائے جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے، یا کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے۔ تو در حقیقت یہ نور تھا، تو انہوں نے وہاں پر ان کو اہلیہ کو روکا اور خود آگے کی طرف چلے۔ فلما آتاها نودی یا موسیٰ، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو وہاں ان کو آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان کو آواز سنائی دی کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، یقین جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو۔ انک بالواد المقدس طویٰ، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ یہ وادی طویٰ ہے، اللہ نے اسے مقدس کہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے یقین آیا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو یہ اطمینان عطا فرما دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کلام ہیں، اور حالات بھی ایسے پیدا کر دیے گئے کہ انہیں یہ یقین آ جائے۔ مثلاً روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو یہ عجیب منظر نظر آیا کہ آگ ایک درخت کے اوپر جل رہی ہے، شعلے مار رہی ہے اور درخت کے اوپر ہے، اور اس آگ سے درخت کا کوئی پتا جلتا نہیں ہے، بلکہ وہ
روشنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جیسے شعلہ اوپر نیچے ہوتا ہے اور پھیلتا ہے سکڑتا ہے، تو اس طریقے سے درخت کے اوپر ہے اور درخت اس کی روشنی میں اور زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے، شاداب ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ درخت جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے۔ تو کوئی پتا ہی نہیں جلا، تو انہوں نے انتظار کیا کہ شاید کوئی چنگاری اڑ کر ان کے پاس آ جائے، مگر وہ بھی ان کے پاس نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کچھ گھاس پھونس لے کر اسے آگ کے قریب کیا تاکہ اس میں آگ لگ جائے، تو وہ آگ پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت یہ آواز سنائی دی، اور آواز ایک سمت سے نہیں آ رہی تھی کہ انسان وہ موسیٰ علیہ السلام سوچتے کہ مشرق کی طرف سے آ رہی تو ادھر منہ کر لیتے، یا مغرب کی طرف سے آ رہی ادھر منہ کر لیتے۔ آواز چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام صرف کان سے نہیں بلکہ جسم کے تمام اعضاء سے وہ آواز سن رہے تھے۔ یہ چیزیں جو تھیں جب ان پر وارد ہوئیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان سے ہم کلام ہے۔ تو کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام ہے طویٰ۔ پہاڑ جو ہے وہ تو طور ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو وادی ہے وہ طویٰ ہے۔ اللہ پاک نے اسے مقدس کہا ہے، مقدسی طویٰ، خصوصی تقدس اللہ نے عطا فرمایا، اور جوتے اتارنے کا حکم دیا کہ ایک تو یہ تھا کہ وادی کا تقدس تھا، دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا تھا، ادب اور عجز و نیاز کے اظہار کا موقع تھا، اس لیے جوتے اتار دینا مناسب تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 14 میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میری سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ نماز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی۔ تو یہ نماز جو ہے امت محمدیہ کو بھی عطا کی گئی ہے۔ اب اللہ پاک نے انہیں نماز کا حکم دیا اور یہ کہا کہ میری یاد کے لیے قائم کرو، یعنی جب مجھے یاد کرنا ہے تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی ایسے شخص کے پیچھے نہ چلنا جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو۔ اور اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہِیَ عَصَایَ، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ پاک نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا یہ کیا ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم اس سے کیا کیا کام لیتے ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف یہ بتایا بلکہ اس کے کام بھی بتا دیے جو کہ اللہ پاک نے نہیں بھی پوچھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے میں درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میری دوسری ضروریات کے بھی یہ کام آتی، یعنی اس کو لے کر اور بھی میں کام کر سکتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس کو نیچے پھینک دو، ڈال دو، اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ پاک نے انہیں کہا القیہا یا موسیٰ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا کہ وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اللہ نے کہا قال خذھا، اسے پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سانپ رینگنے لگا ہے تو وہ ڈر کے بھاگے۔ اللہ نے کہا اسے پکڑیں اور ڈرے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پھر پچھلی حالت میں لوٹا دیں گے، یعنی جیسے پہلے یہ سوکھی ہوئی لاٹھی تھی، آپ اسے پکڑیں گے تو پھر یہ لاٹھی بن جائے گی۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی، یعنی ایسا سفیدی اس کی چمک رہی ہوگی گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے، جیسے چاندی کی طرح وہ چمک رہا ہوگا، تو کوئی بیماری نہیں ہوگی، جیسے ایک برس کی بیماری ہوتی ہے نا کہ اسکن سفید ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک نشانی ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔
یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں. اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے. موسیٰ نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے اور میری زبان میں جو گرہ ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے خاندانی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں. ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا. جس گرہ کی بات کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، تو وہ ان کی زبان میں لکنت تھی. بچپن میں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس تھے، جب تو بچپن میں اس کی گود میں کھیل رہے تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جیسے بچہ داڑھی کو پکڑ لیتا ہے، زور سے کھینچا تو پھر ان کی داڑھی کا کوئی بال بھی ٹوٹ گیا تھا. تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں ہے جو میرے اقتدار کو ختم کرے گا، جس کے لیے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مجھے تو یہ وہی بچہ لگ رہا ہے. حضرت آسیہ جو تھیں پھر ان کی بیوی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اسے کوئی ایسی عقل تو نہیں ہے کہ یہ کیا چیز اس نے پکڑنی ہے. تو پھر آزمائش کے لیے 2 تشت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لائے گئے تھے، ایک میں انگارے تھے اور ایک میں ہیرے جواہرات تھے. تو یہ کہا گیا کہ اگر اس نے ہیروں کو پکڑا تو گویا یہ میرے اقتدار پر قابض ہوگا، اور اگر اس نے انگارے پکڑ لیے تو میں سمجھوں گا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے انگارہ پکڑا اور منہ میں رکھ لیا تھا. تو اس وقت ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی تھی، اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی اور وہ صاف بات نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں پر وہ اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے. تو اللہ پاک نے اب آپ کی زبان کی گرہ کھول دی اور ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر بنا دیا. اب یہاں پر اللہ نے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے. ایک اور احسان اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں آیت نمبر 37 میں کہ ہم نے ابھی بھی تم پر احسان کیا ہے اور ایک اور مرتبہ پہلے بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو، وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے گا، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن. موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ بچپن میں تمہاری ماں کے ساتھ بھی ہم نے ان کے دل میں بھی یہ خیال ڈالے تھے اور اس طریقے سے آپ کی ہم نے حفاظت کی تھی. ان کی والدہ کو اللہ پاک نے جب ان کے دل میں الہام کیا تھا تو انہوں نے اسی طریقے سے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا. تو اللہ نے فرما دیا تھا ان کو کہ جو اس کو اٹھائے گا نا وہ میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی، یعنی فرعون. اور پھر اللہ پاک نے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہے تو وہ دشمن لیکن اس کے دل میں اللہ پاک نے ایسی محبت ڈال دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکا، بلکہ محبت سے اس نے اپنے محل میں ان کو پروان چڑھایا. تو یہ آیت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ہم نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں اللہ پاک نے ایسی جاذبیت اور ایسی خوبصورتی عطا کر دی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. تو یہ اللہ نے ایک احسان کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، تاکہ اللہ نے فرمایا کہ اس لیے وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ ہماری نگرانی میں پرورش پائیں، کہ ہم آپ کی نگرانی کر رہے تھے تو اس لیے ہم نے آپ کو وہاں کا ہر دل عزیز اور محبوب بنا دیا. محل کے سارے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے. استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، اور اس وقت کا بھی یاد کرو. موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے ان باتوں کو نہ جانتے ہوں کیونکہ وہ بڑے ہو گئے تھے، اور بڑے ہونے کے بعد یہاں سے مصر سے نکل کر مدین کافی سال روایات میں آتا ہے کہ شاید 10 سال یا 8 سال گزار کر آئے تھے. تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات گنوا رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے سمندر میں بہا دیا تھا تو اللہ پاک نے ان کی والدہ کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیا تھا کہ ہم تمہارا بچہ تمہیں ضرور لوٹا دیں گے. تو ان کی والدہ نے ان کی بہن کو کہا کہ تم نہ سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور دیکھتی جاؤ کہ یہ صندوق کہاں تک جاتا ہے.
اور اس کا خیال رکھنا۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہاری بہن گھر سے چلی تھی اور فرعون کے کرندوں سے اس نے یہ کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ علیہ السلام نے اٹھا لیا تھا، اور وہ دونوں ہی تھے، فرعون اور آسیہ، محل کی چھت سے سمندر کا نظارہ کر رہے تھے، تو ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا تھا۔ تو آسیہ نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، دیکھو اس میں کیا ہے۔ تو وہ اللہ پاک نے سارے راستے ہموار کر دیے، کھولا گیا تو اندر ایک بہت ہی خوبصورت پیارا سا بچہ جو تھا اندر لیٹا ہوا تھا۔ تو آسیہ نے فرعون سے کہا کہ ہم اس بچے کو، فرعون کو تو غصہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی نہ ہو، لیکن آسیہ علیہ السلام نے اس کو منا لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد کوئی نہیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور جب یہ ہمارے محل میں ہی پرورش پائے گا تو یہ ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان کی جب ان کو اٹھا لیا گیا تو اب ان کے دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے اور بھوک سے بےتاب تھے، لیکن دودھ کسی بھی، اعلان کر دیا گیا کہ وہ آئیں، انائیں آئیں۔ انا جو ہوتی ہے دودھ پلوانے والی، وہ شہر میں کرندے دوڑوائے گئے کہ جو بھی کوئی انا ہے آئے، ہم بادشاہ کے بیٹے کو دودھ پلانا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو وہاں پر جو ان کی بہن تھی، اس نے ان کو کہا، فرعون کے کرندوں کو کہا جو کہ عورتوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی دودھ پلانے والی مل جائے، تو اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں کہ جو اس بچے کو پال لے گی، یعنی ایک سوال کر کے ان کی مشکل حل کر رہی ہے۔ تو اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا۔ وہ تو انتظار میں تھے کہ کوئی عورت ملے جو اس بچے کو دودھ پلائے، تو انہوں نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر وہ ماں کو لے آئی بہن، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کو لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ پھر یہ جب پرورش پا رہے تھے اور جوان ہو گئے موسیٰ کے فرعون کے محل میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی تھی، وہ یہ کہ وہ دیکھا انہوں نے کہ دو لوگ ہیں لڑ رہے ہیں، اور یہ واقعات سورہ قصص میں بھی آنے والے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک لڑنے والا جو تھا ایک اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا۔ قبطی فرعون کی قوم کے لوگوں کو کہتے تھے، اور اسرائیلی یہ بنو اسرائیل کی نسل والے جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے۔ تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو اسرائیلی جو تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا کہ تم میری مدد کرو اس کے قبطی کے مقابلے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا۔ وہ مکہ جان سے مارنے کے لیے نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مکے سے کوئی مر بھی سکتا ہے، جان سے مارنے کے لیے نہیں تھا، بس ظلم اور زیادتی سے بچانے کے لیے تھا۔ تو وہ آدمی مکے سے ہی مر گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا۔ اس سے پہلے تک تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بہت آرام دہ تھی، محل میں کوئی فکر نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بڑے شہزادوں کی طرح سے زندگی گزار رہے تھے۔ اب اس آدمی کو مارنے کے بعد ان کی آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا۔ تو یہاں سے پھر اگلے دن موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کہیں بازار میں جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا دوبارہ وہی اسرائیلی دوبارہ کسی اور آدمی سے لڑ رہا ہے، وہ جھگڑا کر رہا تھا۔ تو اس نے پھر پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، جو کل والا قتل تھا، ایک دن پہلے والا قتل، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے تھے، چلے گئے تھے، اور اسرائیلی بھی چلا گیا تھا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے کس نے مارا، وہ راز جو تھا وہ چھپا رہ گیا۔ لیکن اگلے دن جب وہ اسرائیلی نے جب پھر لڑائی کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، صرف انہوں نے اپنا ہاتھ اونچا کیا کہ تم کل بھی لڑ رہے تھے اور آج بھی لڑ رہے ہو۔ تو اسرائیلی پکار کر کہہ بیٹھا کہ موسیٰ، کیا تم بھی مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے قبطی کو مار ڈالا تھا؟ یہ بات پھر آس پاس کے لوگوں نے سن لی، اور اس طرح راز کھل گیا کہ کل جو موت ہوئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب چونکہ بادشاہ کی قوم کا بندہ تھا، تو وہ پھر اب گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ نے کرندے بھجوا دیے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش کا دور چلا۔ تو ایک آدمی جب گرفتاری کے احکامات جاری ہو گئے تو ایک آدمی جو خیرخواہ تھا وہ بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ کے کرندے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ بچ کے نکل جاؤ اور اس شہر کو چھوڑ دو۔ وہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس گھٹن سے ہم نے تمہیں نجات دی، اور پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدل چلے جا رہے تھے، چلتے 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 جب وہ سرحد پار کر گئے مصر کی، تو آگے جو علاقہ شروع ہو رہا تھا وہ مدین کا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی سال ہم نے آپ کو وہاں رکھا، تو اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا۔ اس کے بعد وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو وہ احسانات یاد دلائے اللہ پاک نے، اور کہا کہ اب میں نے آپ کو چن لیا ہے، ایک اپنا نبی بنایا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یعنی یہ پیغمبروں کو جو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ ہمیں بتانا مقصود ہے کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے، اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دونوں جانا، تم بھی اور تمہارا بھائی بھی، فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو جو دو بڑے برے بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں، جو دو بڑے برے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں ایک فرعون ہے اور ایک بخت نصر ہے۔ تو یہ بری بادشاہی تھی اس کی، تو اللہ پاک نے اس برے شخص کو بھی جب تبلیغ کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھیجا تو نصیحت یہ کی ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کے ساتھ بات کرنا فرعون کے دربار میں جا کر، یعنی بے شک وہ ہمارا دشمن ہے لیکن تم نے تبلیغ کرنی ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو بڑی نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور شاید کہ وہ ڈر جائے۔ ان دونوں نے کہا قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے پڑھا ہے۔ فرعونیوں نے، قبطیوں نے غلام بنایا ہوا تھا اور جو چاہتے تھے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، کبھی ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے، کبھی انہیں غلام بنا لیتے، ان سے حقیر حقیر کام کرواتے، بڑے سخت جو جان فشانی والے کام تھے، پتھر توڑوانے اور پہاڑوں کو توڑوانا اور احرام بنوانے، یعنی جو کام کوئی اور نہیں کرتا تھا وہ سارے بنی اسرائیلیوں سے کرواتے تھے، بہت ہی تکلیفیں پہنچا رکھی تھیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ نے جا کے فرعون کو کہنا کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں، یہ ہماری قوم کے بندے ہیں، تم بس ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اور ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ بس ان کی آزادی مانگی تھی بنی اسرائیلیوں کی کہ انہیں غلامی سے نجات دے دو، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جٹلائے اور منہ موڑے۔ پیغمبروں نے دونوں نے کہا کہ جو حق کو جٹلائے گا اس پر اللہ عذاب نازل کرے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ ساری بات سنی فرعون نے تو موسیٰ سے کہنے لگا کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی، یعنی تخلیق کیا، اور جو اس کے مناسب تھی وہ بناوٹ عطا کی اور اس کی پھر رہنمائی بھی فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی مخلوق بناتے ہیں اس کو اس کی ڈیوٹی بجا لانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، اس کو بناوٹ دی ہے تو آگے اس کو کام میں بھی لگایا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، اب موسیٰ نے کہا کہ فرعون بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں۔ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرا رب کوئی غلطی نہیں کرتا اور نہ وہ بھولتا ہے، یعنی پچھلی قوموں کے حال پوچھنے لگا۔ تو الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا۔ فرعون کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا مکہ والوں کے سامنے کہ مکہ والے بھی اب تک ہر قسم کی نشانی جھٹلاتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور کسی بھی نشانی کو مانا ہی نہیں۔ کہنے لگا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں زمین سے باہر نکال کرو؟ اس نے کہہ دیا کہ یہ تم عصا پھینکتے ہو جو سانپ بن جاتا ہے، یہ تو جادو ہے، تو ید بیضا جو ہے یہ بھی جادو ہے، تم چاہتے ہو کہ ہماری زمین سے ہمیں باہر نکال دو، یعنی بنی اسرائیلیوں کو تم یہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ تو
تو اچھا، تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے. اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو. ایک مقابلہ کروایا اس نے جادوگروں کے ساتھ اور کہا ایک میدان مقرر کرو، ایک وقت مقرر کرو تو ہم بھی اس وقت میں پہنچیں گے، تم بھی پہنچو. تو موسیٰ نے کہا کہ تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کون سا دن طے کیا؟ جو ان کی عید کا دن تھا. فرعون کی قوم جس دن میں جشن منایا کرتی تھی اس دن کا انتخاب فرمایا، کیونکہ بہت بڑا مجمع ہوگا اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبح صبح ہی پھر ساروں کو اکٹھا کر لینا. چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے ساری تدبیریں اکٹھی کی، یعنی جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلوایا اور نامی گرامی جادوگروں کو کہا کہ اس طرح کا جادو بناؤ. تو موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ ایک سخت عذاب سے وہ تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو سامنے دیکھا تو انہیں ایک دعوت دی ہے. پہلے دعوت دی ہے کہ تم جو جادو بنا کر لائے ہو وہ ایک طرح سے بہتان ہے، تو اس اللہ سے ڈرو، وہ تمہیں ایک سخت عذاب دے سکتا ہے. جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے. اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے. یعنی جادوگر جو تھے ان کو ایک طرح سے پہلے تو اکٹھے ہو کر آئے تھے فرعون کے لیے، لیکن اب ان میں اختلاف سا پیدا ہو گیا کہ کہیں موسیٰ کی بات سچ ہوئی تو ہم پر عذاب نہ آ جائے، تو آپس میں چپ کے باتیں کرنے لگے. تو فرعون نے ان سے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں. لہٰذا تم شک میں نہ پڑو اور اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آئے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی. فرعون اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے اور جادوگروں نے اب فرعون سے ایک ڈیمانڈ کی ہے. انہوں نے کہا کہ فرعون سے یہ کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، یعنی مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، اپنا قرب عطا کرنے کا وعدہ کیا. تو اب یہاں پر جادوگر آئے ہیں مقابلے میں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو. پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجہ میں موسیٰ کو ایسے محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں. نظر بندی کر دی گئی تھی تو وہ لوگوں کو ایسے لگا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے لگا کہ یہ رسیاں جو ہیں یہ چل رہی ہیں اور لاٹھیاں بھی دوڑ رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں میں ہار ہی نہ جاؤں، یہ لوگ تو بنا لائے ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف سا محسوس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا نا، لیکن وہ جادو ویسا بنا لائے تھے. اللہ پاک نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، اے موسیٰ ڈرو نہیں، یقین رکھو تم ہی سربلند رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا. انما صنعوا کید الساحر، یہ نگل جائے گا، جو بھی یہ جادو بنا کر لائے ہیں، یہ آپ کی جو لاٹھی ہے عصا، یہ نگل جائے گا جو کچھ بھی یہ جادو بنا کر لائے ہیں. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جو ہیں کہیں بھی چلے جائیں انہیں فلاح نصیب نہیں ہوتی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو اب یہ سارا جب انہوں نے کارنامہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے جادوگر، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ موسیٰ کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، جادو تو ان کا تھا. تو سجدے میں گر پڑے، ایمان لے آئے. قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اب فرعون کو بہت غصہ آیا کہ یہ میری پارٹی کے لوگ تھے، اب یہ موسیٰ کے ساتھ مل گئے. اس نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت دینے سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے. مجھے یقین ہے انہ لکبیرکم، مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے، یہی تمہارا بڑا ہے، یہی تمہیں سکھا پڑھا کر لایا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ
ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل۔ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں یقیناً پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ جادوگروں نے کہا ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ اب یہ سارا بیان جادوگر دے رہے ہیں اور بڑی جرت کے ساتھ وہ فرعون کو جواب دے رہے ہیں، اور انہوں نے آخر میں کہا اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا، یعنی جہنم میں موت بھی نہیں آنی اور زندگی بھی نہیں ہونی، بس عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، اللہ کے پاس جو مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ درجات، وہ جنتیں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اللہم اجعلنا منہم، جنتیوں کا مقام بتا دیا کہ ان کو یہ ملے گا اور دوزخیوں کو کیا ملے گا۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ اب بنی اسرائیل کے لیے جو اللہ پاک نے نجات کا سامان کیا وہ یہ کیا کہ بادشاہ نے تو نہیں مانا، نہ اس نے اجازت دی، وہ کوئی بات ہی نہیں مانا تھا، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رات کو ان کو بنی اسرائیل کو اکٹھا کرو اور یہاں سے راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال دیا کہ نہ تمہیں دشمن کے آپ پکڑنے کا اندیشہ رہے نہ کوئی اور خوف ہو۔ اللہ پاک نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ دشمن تمہیں پکڑ لے گا، ایسی بات نہیں ہوگی، آگے جو سمندر ہے اس میں سے بھی تمہیں راستہ نکال دیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر رہی، یعنی وہ والی بات کہ فرعون جب پیچھے آیا تو اللہ پاک نے سمندر کو ملا دیا اور فرعون کا سارا لاؤ لشکر اپنے ساز و سامان سمیت سمندر کی لہروں کے اندر غوطے کھانے لگا، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز ان کو ڈھانپ کرے، یعنی لہروں نے ان کو ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جو انعامات دیے ان میں من و سلوہ بھی تھا اور پانی کے چشمے بھی تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی۔ یہاں پر جو وہ والی بات کا ذکر ہے جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی قوم سے 30 راتوں کا وعدہ کر کے آؤ، کوہ طور پر آؤ تو یہاں پر تمہیں تعلیم دی جائے گی، کتاب دی جائے گی۔ اور یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے کوئی شریعت ہونی چاہیے، کوئی قانون کی کتاب ہونی چاہیے جس کو ہم پڑھیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلایا تو وہ ایک کشش تھی، اللہ سے جب وہ کلام کرتے تھے تو ان کو ان کے دل میں جو خوشی ہوتی تھی اور جو ان کو مزہ آتا تھا، اللہ کی قربت کا جو احساس ہوتا تھا، وہ اس کشش میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو دن دیا تھا کہ فلاں دن آنا، تو موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہی پہنچ گئے، یعنی وہ شوق تھا اللہ پاک سے ملنے کا۔ اس شوق میں جب پہلے پہنچے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ موسیٰ آپ جلدی کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے پہلے چلے آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں،
میں پہلے اس لیے پہنچاؤں تاکہ آپ خوش ہوں اور ان کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تسکین ملے۔ اللہ کی رضا میں انہوں نے جلدی کی۔ قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري، اللہ نے فرمایا کہ تم جلدی آ گئے ہو تو تمہارے پیچھے تمہاری قوم نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ سامری نے قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تمہارے آنے کے بعد۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، چنانچہ موسیٰ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے۔ یہ غضبان کا لفظ آیا نا، شدید غصے میں بھرے ہوئے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو انہیں بہت ہی غصہ آیا کہ میری قوم میرے جانے کے بعد ہی گمراہ ہو گئی، اس نے تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ واپس جب آئے اپنی قوم میں تو کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی لمبی مدت تو نہیں گزر گئی تھی؟ یعنی کہ میں بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے تو نہیں چلا گیا، 30 دن تھے نا، اس کے بعد اللہ پاک نے 10 اور بڑھا کے 40 کر دیے، تو اتنے سے عرصے میں بھی تم صبر نہ کر سکے اور اللہ پاک کے اچھے وعدوں کو تم چھوڑ بیٹھے۔ آیت نمبر 87، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا اور پھر اس طرح سامری نے کچھ بنا ڈالا۔ لوگ کہنے لگے کہ ہماری یہ خواہش نہیں تھی، ہمارے پاس جو زیور وہاں سے لے کر آئے تھے نا، سونے چاندی کے زیور مصر سے جب آئے تھے تو انہوں نے زیورات بھی اپنے اٹھا لیے اور تو کچھ لا نہیں سکتے تھے، تو وہ بوجھ جب ان کے اوپر لگتا تھا کہ جہاں بھی جاتے وہ سارا ان کو اٹھانا پڑتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نا پھینک دیتے ہیں۔ تو کسی جگہ پھینکا تو سامری نے کہا کہ میں تمہیں اس کے ان زیورات سے تمہیں ایک میں بچڑا بنا دیتا ہوں، وہ تمہارا معبود ہوگا، تم سے بات کرے گا اور تم اس کی عبادت کرنا۔ موسیٰ نے اب کوئی نہیں آنا، وہ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گیا تھا، 40 ہو گئی ہیں تو وہ کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے سے اس نے ان کو بہکا دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے جب یہ خیال ظاہر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرا انتظار کیے بغیر اس بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو زیور تھے نا، یہ فرعونی جب آئے تھے وہ بہت زیادہ زیور پہنتے تھے نا، ان کے بادشاہ بھی اور ان کے جو درباری بھی تھے، تو وہ جب ڈوب گئے تھے تو وہ زیور جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تو ایک طرح سے سمندر نے باہر اچھال دیے تھے، تو یہ مال غنیمت کے طور پر ان کو ملے تھے اور جو کافی زیادہ سے تھے۔ تو اب سامری نے کیا کیا، جب سارے لوگوں نے زیورات پھینک دیے تو سامری نے کوئی چیز مٹھی میں وہ دبا کر لایا، حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں بھی پھینک دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی زیور ہوگا، یعنی سب لوگ زیور پھینک رہے ہیں، تو حضرت ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے پھینک دو۔ اس پر سامری نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جب میں ڈالوں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی منافقت معلوم نہیں تھی، اس لیے انہوں نے دعا فرما دی۔ تو حقیقت میں وہ مٹھی میں زیور کی بجائے مٹی لے کر آیا تھا اور اس نے وہ مٹی ان زیورات پر ڈال کر انہیں پگھلایا اور ان سے ایک بچڑے کی سی مورت بنا لی جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اب یہ مٹی کون سی تھی، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا نبی حضرت موسیٰ کے پاس، تو وہ جس براق پر سوار تھے، تو براق جب چلتا تھا تو اس کے جو پاؤں جس زمین پر لگتے تھے وہاں سے حیات کا اظہار ہوتا تھا، حیات پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ چونکہ جادوگر تھے، فن جادوگری میں تو بڑے ماہر تھے، تو سامری جو تھا ان کا لیڈر تھا جادوگروں کا، اس نے دیکھا کہ اس مٹی میں حیات ہے، اس سے کچھ جو بھی بنایا جائے گا اس میں بھی زندگی آئے گی۔ اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی اور ایک پھر اس نے زیورات پہ ڈالی اور زیورات کو پگھلا کر اس نے بچڑا بنا دیا۔ تو لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا اور یہ ایک ایسا جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ آیت نمبر 89، لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچڑا نہ تو ان کی بات کا جواب دیتا تھا، نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا۔ یعنی عقل کے اندھے لوگ ہیں کہ ایک بچڑا کیسے رب ہو سکتا ہے۔ اتنی نشانیاں رب کی دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اتنے سال ان کے ساتھ رہے، اپنی قوم کو ہدایت دیتے رہے۔ اب یہ قوم ایک ہی منٹ میں، ذرا سی ہی دیر میں گمراہ ہو گئی، تو یہ واقعی بہت زیادہ پریشانی کی بات تھی۔
تو ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو، یعنی اس سامری کے پیچھے نہ چلو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ نے واپس آ کر کہا، ہارون، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ یعنی تم نے ان کو ہدایت کیوں نہیں کی، ان کو روکا کیوں نہیں؟ اللہ تتبعانی، کیا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، افعصیت امری، کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی، یعنی کہ تم میری پیروی کو چھوڑ کر میری بات کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ قال یا ابن امہ، ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر، حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی میں یہ کہہ دیا کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے، تو پھر میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ کہیں آ کے تم یہ نہ کہو کہ تم نے لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا، تجھے کیا ہوا؟ قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، اس نے کہا کہ میں نے تو رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ جو بات ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ وہی کیا اس نے۔ موسیٰ نے کہا کہ اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ لا مساس، مجھے مت چھونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے ایک بد دعا کی کہ اس کو ایسی بیماری لگی، کہ کوڑ کی بیماری، کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کے چھونے سے اتنا ڈرتا تھا کہ دور سے ہی کوئی آدمی آتا تھا تو اسے اپنے جسم پہ تکلیف کا احساس ہوتا تھا کہ کہیں مجھے ٹچ کرے گا، مجھے چھوئے گا تو میری تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو وہ یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ساری زندگی تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے چھونا مت۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت بھی مقرر ہے کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ مقررہ وقت عذاب کا جو ہے وہ تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور دیکھ تو اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ لگا دی اور اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیا۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اس طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے، لوگ خوف سے نیلے پڑ جائیں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ جتنی بھی زندگی کو گزار کر گیا ہے، 70 سال، 100 سال، 1000 سال، تو انہیں لگے گا کہ بس ہم 10 دن ہی دنیا میں ٹھہرے ہیں، یا قبروں میں جو اتنا لمبا عرصہ گزر رہا ہے یہ 10 دن سے زیادہ انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو وہ باتیں کر رہے ہوں گے ہم اس کو جانتے ہیں، اور جو سب سے بہتر بات کرے گا نا وہ یہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی بہت ہی تھوڑا قیام تھا۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا؟ جواب میں کہہ دو میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار۔ ابھی زمین اونچی نیچی ہے، پہاڑ ہیں، سطح سمندر ہے، سب کچھ ہے۔ قیامت میں اللہ پاک ساری زمین کو بالکل برابر کر دے گا، کوئی ابھار نہیں ہوگا۔ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے جیسے کوئی آواز آئے گی نا، سور کی آواز آئے گی تو وہ منادی جو ہوگا اس کے پیچھے سارے لوگ چل پڑیں گے، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا، صرف قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے بس وہی کر پائے گا، اور جس کے بولنے پر اللہ راضی ہو وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی لوگ اس کے علم سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے
حی اور قیوم کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ منظر ہے حشر کے میدان میں کہ کیسے لوگ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، تو اس کے آگے سارے آ کر جھک جائیں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ اپنے اپنے جو بوجھ اٹھائے ہوں گے ظلم والا بوجھ نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو۔ نیک اعمال کے ساتھ ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال شرط ہیں، تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا۔ اور ہم نے اسی طرح یہ وہی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے، اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ ایسے ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو حقیقی سلطنت کا مالک ہے۔ اور اے پیغمبر، جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور زیادہ ترقی عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی تو فوراً پڑھنے لگتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ آپ بس دعا کریں رب زدنی علما، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سارا قرآن یاد کروائیں گے۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی تو ان سے بھی بھول ہو گئی، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، یعنی وہ اپنی بات میں پورے نہیں اترے، درخت کا پھل کھا لیا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے کہا ہے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے، نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاودانی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جائے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ یہ ساری بات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لی ہے۔ وعدہ دلایا کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ پھر ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، جنتی لباس اتر گئے، اور وہ جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گھانٹنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور وہ بھٹک گئے۔ پھر ان کے بعد رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، نہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی۔ قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے اسے بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی بڑا سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات سے کوئی سبق نہیں لیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً جن کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو اس کے نتیجے میں ایک عذاب ان کو آ پکڑتا۔ لہٰذا فاصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں تم ان پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر ہے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یہ نمازوں کی تمام اوقات آ گئے کہ مغرب کی نماز بھی آ گئی، اور اس میں سورج کا جو دن کے کنارے ہیں اس میں عشاء کی نماز بھی آ گئی اور مغرب کی بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی کو عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔ اب قرآن آ گیا، اب بھی پیروی نہیں کر رہے، تو اگر قرآن سے پہلے ہلاک کرتے تو کہتے کہ اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو
ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو بس آپ انتظار کریں اور ان سے کہہ دیں اللہ ہی بتائے گا کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کون ہدایت والے ہیں۔ یہاں پر ہماری سورہ طٰہٰ الحمدللہ ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے